احبابی دی وقت آج زید آباد شریف نائب کلر سیدہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر عبدالجبار صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک پر آپ سبھی احباب تشریف لائے. ہماری اس بزم کے آخری مہمان جو خصوصی خطاب فرمائیں گے، میری مراد حضرت علامہ مولانا مظہر اقبال رضوی صاحب جو اسلام آباد سے تشریف لائے، وہ ہماری اس بزم کے آخری مہمان ہیں. شعر کیا خوب کہتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، برد پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دن پہ ڈال، ڈال صدقہ نور کا. احبابی دی وقت سبزادہ والا شان محترم جناب پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا سبزادہ حسن جبار صاحب، ان کی قیادت میں یہ عرس پاک کی آج کی پہلی نشست کے ہماری اس نشست کے آخری مہمان خصوصی میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں. میری مراد خطیب پاکستان، خطیب اسلام آباد حضرت علامہ مولانا جناب مظہر اقبال رضوی صاحب، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت علامہ مولانا مظہر اقبال رضوی صاحب. الحمدللہ القوی المتین الظاہر المبین، سبحان اللہ، والصلاة والسلام علی المصطفى الامین، وعلی صاحبہ ابو بکر افضل الصدیقین، وعلی عمر المعروف بالقومة فی الدین، وعلی عثمان المقتول ظلما بأیدی المجرمین، وعلى علي أكرمهم نصرا باليقين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأولياء إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ویسے یہ بات سنو میری جڑے پیچھے بیٹھے نا تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ. میں پتہ ہے کہ تسی کافی دیر تو تشریف فرماؤ. انشاءاللہ تعالیٰ میں اتنی لمبی چوڑی تقریر کو نہیں کرنی. انشاءاللہ تمہاری طبیعت کے مطابق انشاءاللہ میں خوراک دے گا. جو بھی اللہ کو سلامت رکھے, آباد رہو, خوش رہو. ایک دفعہ محبت نال پیار نال سب آباد مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام. اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ بزی وقار اس محفل دی صدارت, اس محفل دی جان, اس محفل دی خوبصورتی, پیر طریقت, راہبر شریعت محترم جناب صاحبزادہ پیر حسن جبار صاحب, آپ اس محفل دی صدارت فرما رہے ہیں.
اور آپ اس آستانے دے سجادہ نشین بھی نے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر مزید برکتہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس آستانے میں تاثر و قیامت شاد و آباد فرمائے اور اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی زندگی کے اندر مزید برکتہ نصیب فرمائے اور جتنے بھی اس پاک کے اندر آن والے جناب غلامان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ صاحب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ آئندہ السلام علیہ پیر طریقت رابع شریعت خلیفہ مجاز پورا شریف محترم جناب پیر عبدالجبار زہدی صاحب اللہ تعالیٰ آپ دے نظار دے پروڑا رحمتہ نادر فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا فیض سن بھی نصیب فرمائے بڑی خوشی دی گل ہے آج اس دور کے اندر جتنے لوگ کہنے ہیں بابا شاہی کوئی نہیں آج اسی نگر نگر گلی گلی جا کے کہنے ہیں کہ بابیاں کا پتہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ کوشش کرا گا آپ کی حاضری اپنے ٹائم کے اندر مکمل کرا اسٹیج دی زینت علماء کرام آپ دے امام خطیب آپ کی تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا حافظ القاری مزمل صاحب آپ کی تشریف فرمانے محترم جناب حافظ القاری عامر شہداد صاحب اور جنگل صاحب اور میں نامہ تو واقف نہیں پر جنہ دی محفل تو ساتھ میں سجا کے بیٹھے ہوں سارے جان لے گئے اللہ جان لے گیا بڑی اور نہ سمجھیں تو ساتھ یہ نہ سمجھو سی تھوڑے ہیں اے نہ سمجھو اسی تھوڑے ہاں تو تسی جا کے اسلام دی ابتدا میں کون ہوتے بھی 313 سال ہوتے بھی 313 سال دے گل یاد رکھنا تسی بڑے مقدر والے ہو تسی لوگ بڑے مقدر والے ہو تسی ٹی وی دی زینت نہیں بنے بستر دی زینت نہیں بنے تسی اللہ دی رضا دے واسطے اللہ دے بندے دی یاد سجا کے بیٹھے ہو رب بھی راضی ہوئے گا تو سارا جگ بھی راضی ہو جائے گا میری گفتگو سمجھنی ہے ذرا میں انشاءاللہ تمہیں کو شیخ چھوڑ کے شمال لگا تو ڈنگی چیزی بھی تھوڑی طرز بھی آتی ہے انشاءاللہ میں کوشش کرنا گا اپنے وقت کے اندر ساری گلوں تو سنا دیں اور راشد ہوں گا ماشاءاللہ اللہ اپنا سلامت رکھے اکثر میں دیکھتا بھی رہتا ہے انہاں کا پیج فالو ہے کہ ماشاءاللہ اچھا سونے پرینٹ کر دینے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق دے اندر مزید برکتہ نصیب فرمائے اچھا بھائی توجہ رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت مخرجت للناس اے سونے محبوبہ اے جڑی تیری امت ہے نا یہ بڑی بہترین امت ہے بولو تسی بہت سنے کام چلنا ہے میں تو نہیں چلنا اچھا ایک آدھ جڑا چودری بن کے آئے جو بھی نہ بولے جڑا کو بڑا وڈیرا بن جو بھی نہ بولے جڑا سونے نبی کا غلام بن کے میں وہ ذرا بول کے دس ہے میں غلام بن کے بولو ذرا زبان اللہ ماشاءاللہ فرمایا سنیا اے جڑی تیری امت ہے نا بہترین امت ہے خیر والی امت ہے یا اللہ امتاں پہلے بھی گزریاں نبی بھی سچے امتاں بھی سچیاں انہاں واسطے یہ نہیں فرمایا خیر والے نے بہترین نے یا اللہ انہاں واسطے فرما رہے ہیں اے بہترین نے خیر والے نے یا اللہ گناہ وہ بھی کرتے رہے گھاٹے بھی کوئی نہیں گناہ او بھی کرتے رہا گھاٹے بھی کوئی نہیں جھوٹ او امتہ بھی بولنی آ رہا گھاٹے بھی کوئی نہیں یا اللہ انہاں میں بھی کوئی حرام خور ساتھ گھاٹے تھے بھی کوئی نہیں سود خور انہاں میں بھی ساتھ گھاٹے تھے بھی کوئی نہیں یا اللہ پھر فرق کیا رہا ہے انہاں واسطے فرمایا خیر والے نے بہترین نے انہاں واسطے نہیں فرمایا ہم نے فرمایا سوال کرنے والے سن میں لوگوں نے آواز نہیں دیکھ رہا میں تو اپنے یہاں کی نسبت دیکھنا میں لوگوں نے آواز نہیں دیکھنا میں تو اپنے یہاں کی نسبت دیکھنا پھر پتہ چل گیا نا تیری میری عزت نماز کی وجہ تو نہیں تیری میری عزت زکاة کی وجہ تو نہیں تیری میری عزت خیرات کی وجہ تو نہیں تیری میری عزت جناب صدقات کی وجہ تو نہیں رب کعبہ کی قسم ہے تیری میری عزت اعمال کی وجہ تو نہیں اپنا جلال کی وجہ تو ہے بولے نہیں تسی بولے نہیں چلو میں گل تو نہیں اور بنا لینا پیر صاحب اس علاقے کے اندر آج بھی کوئی بچہ بچی پیدا ہو جائے وہ بھی امت خیر ہے وہ بھی امت خیر ہے بہترین ہے اچھا بات میں تھوڑی جی نسبت سے لے کے آنا آج بھی جتنی نسبت مصطفیٰ نال ہوگے نا وہ
خیر والا ہے تو آسان کر دینا جتنی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے نا عام نہیں رہندا داتا بھی ایک میری بڑھ رہا پیڑا میں گال دے بول رہا یار اور جنہا کہتا بابے شہر کو نہیں دو سو یار اسے بابے مرنن والے بولو میرا سبحان اللہ اچھا بھائی جتنی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے عام نہیں داتا کی حجوری بن جاندہ ہے نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے جناب عام نہیں رہندا خاجہ محمد دین چشتی اجمیری بن جاندہ ہے نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے عام نہیں تاجدار گولہ پیر میرے نشاہ بن جاندہ ہے اور نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے پیر جناب قاسم موڑی کوڑا شریف والا بن جاندہ ہے نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے جناب زندہ پیر کم خون شریف بن جاندہ ہے نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے عام نہیں رہندا پیر عبدال جبار زادی بن جاندہ ہے اور کل مطلی مقادمہ نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے عام نہیں رہندا پیر جناب جبار حسن بن جاندہ ہے حسن جبار بن جاندہ ہے اچھا بھائی توجہ کر رکھی کر لے نسبت مصطفیٰ نال کدو دی آج 1500 سال گزر گئے شاید میری گل تو سمجھ نہیں آج تسی تھکے بیٹھے یا میں تھوڑے تک صحیح پہنچا نہیں رہا میں تو بولیے آج 1500 سال بعد کہ ایک مرکز نقش باندھا تو میں کل اتھے لے کے یعنی ذرا توجہ کرنا آج بھائی 1400 سال بعد 1500 سال بعد نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے بندہ عام نہیں رہتا خاص بن جاتا ہے پیر صاحب مزمبل صاحب ذرا توجہ تے کرو نا 1400 سال بعد 1500 سال بعد نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے عام نہیں رہتا خیال والا بن جاتا ہے ایک تے 1400 سال بعد کی گل ہے تے 1500 سال پہلے ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے حضرت عمر کا کی مقام ہوئے گا عثمان غنی کا کی مقام ہوئے گا مولا علی شیر خدا جماعت مصطفیٰ اسد اللہ فارق قبادر حضرت مولا علی کا کی مقام ہوئے گا پھر میں کہن دیو نا 1400 سال پہلے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حافظہ قاریہ عالمہ محدثہ مؤدبہ مفکرہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ زہرا کا کی مقام ہوئے گا 1500 سال پہلے جناب میں تو سنا چاہنا حضرت حسنین اب بولو حسنین کریمین طیبین طاہرین نگینین سراجین منیرین شمسین قمرین حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا کی مقام ہوئے گا آج جناب میں دسنا چاہنا پھر تسی کتنے مقدر والے ہو میں کتنا مقدر والا دیکھو رب کائنات نے سن نبی عطا فرمایا ساری نبیات کا سردار اللہ نے سن امت بنایا ساری امتہ کی سردار اللہ نے سن کتاب دی دی ساری کتابیں بھی سردار پھر تم ہی اپنے مقدر دنال کر میں بھی اپنے مقدر دنال کر کے ایک کہنا جس سے مل گیا سمان فرماؤ سونے نبی نے فرمایا قیامت اللہ دینا ہوئے گا سورج سمانے دے دیئے گا زمین کا بے دیدہ دبنی ہوئے گی نہ باپ بیٹے نہ ہوئے گا نہ بیٹا باپ نہ ہوئے گا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوئے گا سونے نبی نے فرمایا آپ میرے صحابہ قیامت اللہ دیئے سارے نبیاں دی امتہ اکٹھیاں مر گیا اور نہ امتہ بچو میں اپنی امت رو پہچان لگا صحابہ نے عرض کی سونے قیامت آنے دیانے تسی
کہتے ہیں نا بنا عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری مرزا جیلوی کتابوں کھول کے بخاری دسنا ہے وہ ہے بخاری نہیں ہے بخاری اور حضور کے غلام کو بخاری سنو فیصلہ تسی خود کر لینا تے توجہ ہے یہ شعر سوری سننے ہیں دائیں تو زیادہ جناب آ گیا جی شعر سن کے گھاٹ ٹوڑ جانے ہیں یہ تو پوچھتا کل کیا تا سمجھ پوری ہے پر کاری چاس بڑی دیتی ہے چاس ہی تو زیادہ ہے پہ رہ گئی ہے اللہ اکبر اب بخاری چاس نہ ہے تو پھر کیسے واپس ایک شرط ہے جتنا دیتے ہیں اللہ اکبر بخاری شریف اور نسبت اس تو پہلے ایک اور نسبت کی گال کرنا اے مٹی سمجھ لو مٹی آدھے سے بڑی مٹی ڈال گیا ہے بزرگان کی محبت سی میں کسی ہو مدر اتبار جو میرا وہ سنا تو تم آنا ہے بولیے تو پہلے دی ہوئی سی بلایا نہ بات چھوئے اچھا اے مٹی سمجھ لو مٹی اس مٹی کی نسبت حضور دے قدمہ نال ہو جائے نا یہ مٹی عام نہیں رہنا نسبت سے گال کرنی کوئی موضوعی نسبت ہے نا نبیان نال نسبت نبیان نال نسبت رسولان نال نسبت اس مٹی کی نسبت حضرت حضور دے قدمہ نال ہو جائے وہ مٹی عام نہیں رہنی اس مٹی دیا قسم اللہ کھانا ہے تسی اپنے سبحان اللہ بولیے کہ میں ترم چلے ہو تھوڑا جائے بھائی جناب اس مٹی دی نسبت حضور دے قدمہ نال ہو جائے وہ مٹی عام نہیں رہندی وہ مٹی جناب شانہ والی ہے اس مٹی دی قسم اللہ کھانا ہے اچھا جیڑی مٹی حضور دے قدمہ چاہ گئی وہ تے شانہ والی سبحان اللہ جا کے سنو جیڑی مٹی حضور دے قدمہ چاہ گئی قدمہ نال لاگی وہ تے شانہ والی جیڑی حضور دے کنیاں تے بیٹھ گئے میں لگتا ہوں علماء جڑے تسی جانتے ہو تے جڑے سوتے تو سمجھانی ہوں جگانا میں پتہ لگے اگلے جملے تھے اچھا پیر صاحب جس مٹی نے حضور دے قدم چوم لے سبحان اللہ جس مٹی نے حضور دے قدم چومے وہ مٹی تے شانہ والی لیکن نہ حضور نے چوم لیا اچھا انہاں دی شان کتنی اعلی ہوگی چلو جناب میں نہیں کہندا جڑی مٹی حضور دے قدمہ چا گئی وہ شانہ والی حضرت ابوبکر صدیق حضور دے قدمہ چاہے شانہ والے سبحان اللہ صداقت دے بادشاہ بن گئے عمر پاک آئے عدالت دے بادشاہ بن گئے عثمان پاک آئے سخاوت دے بادشاہ بن گئے مولا علی آئے شیر خدا بن گئے پھر میں کہن جو میں جڑی حضور دے جسم نال مٹی لگے کالی یار مار کی لکھ نے جڑی مٹی آدھی بھی حضور دے جسم نال لگی ہے نا وہ مٹی اللہ دے عرش نالوں بھی آلہ ہے بیت اللہ نالوں بھی آلہ ہے وہ مٹی آلہ ہے اچھا بھائی جڑی مٹی حضور دے جسم دے کتے لگے جس مٹی دی نسبت حضور دے جسم دے کتے ہوئے وہ مٹی تے شانہ والی جڑی کتے لگے جڑے ہے نہیں میرے نبی دا خون ہے جب ہم نقش مانتا مرکز دیتے ہوں میں جناب نقش بنیاں نگاہ کرنی ہے تو میرا بھی عقیدہ ہے اور دسنا چاہنا جڑی مٹی حضور دے قدمہ نہ لگ گئی وہ مٹی بھی شانہ والی جڑی حضور دے قدمہ دے بیٹھ گئے وہ بھی شانہ والے جڑی حضور دے خون نے وہ بھی شانہ والے جس مٹی نے حضور دے قدم چومے وہ مٹی بھی شانہ والی جنہاں حضور نے چوم لیا وہ بھی شانہ والے جملہ ضائع نہیں کرنا توجہ میرے بات رکھو اتنا بڑا جملہ دین لگا نقشبندی طرف جمع گئے میں پھر کہنے لگا جڑی مٹی حضور دے قدمہ نہ لگ گئے وہ مٹی شانہ والی جڑی حضور دے قدمہ تے بیٹھ گئے وہ بھی شانہ والے جنہاں حضور چوم لیا وہ بھی شانہ والے دس ہوئے اور ابو بکر صدیق دی شان دا عالم کی ہوئے گا جتنے کبھی آتے نبیان دا سردار رہ گیا اللہ اکبر صحابہ والے آسا اہل بیت والے آسا ایسا دے گانے بنی یار نبی دیا یارانا بنی یار نبی دیا یارانا بنی یار نبی دیا یارانا اے فیصلہ پنجاب آرانا کسی نے کوئی شاک ہوئے تو شاک بھی دور کرنا بنی یار نبی دیا یارانا جس شاک ہوگی چل مدینے دیکھ لے جو نظارانا بنی یار نبی دیا
علماء دی وجود کے میں پڑھنا تھوڑا چاہ سمجھی جی ان کے مندر رات کرا دو جڑے سوتے میں اچھا حضرت میں پڑھنا کہ میں چاہ سمجھی تو بھی پڑھنے میں نہیں ہوندی میرے نہیں تسی اجازت مزے لے کے چلے جاؤ میں بات مزے چلا جاؤں گا نا میرا پیار سے بولیے سبحان اللہ اچھا بھائی ابو بکر صدیق بڑھیا شانہ والا عمر فاروق بڑھیا شانہ والا صحابہ اللہ شانہ والا اور بخاری پڑھنا دغال اختتام کی طرف لے کے جانا اور بخاری تسی وہ بھی سن لینی یوٹیوب کھول کے اصل تے کھلے میدان تو دسنے بھائی اسی حضور دے غلام ہاں ٹھیک ہے اور رہنا بھی غلام ہے انشاءاللہ یہ تے فائدہ ہے کام جلال الدین سیوطی دی حضرت میں گل پڑھ رہا سا سانتے وہ کہندے نا جتنے نال محبت کرو گے حضور دی حدیث قیامت والے دیہاڑے انہاں نال ہی ہونا ہے اسی آج جنہاں نال تہاڈی نسبت ہے نہ بابے نال جدو قیامت دا دیہاڑا ہونا حضور اسی بابے نوں منن والا سارے بابے ساڈی سائڈ تے رہے ایک اللہ ہونا ہے اسی تے دیکھ دیکھ کر دیوانہ بندا سر ماشاءاللہ کسے بابے اپنا جس میں وضو کرایا سی چلو دی جنت اس نے رستہ دسیا سی چلو دی جنت او بولی نہیں پڑھنا چلتا ناف میں چوک کے چلو دی جنت اور ساڈی قوم بھی بڑی گاٹی اور تو میں لاکھ سمجھ ایسا کسی دا گل تو ٹھیک نہیں ہوئی پر گل ٹھیک کی تھی کہندے ساڈی قوم کیسی قوم ہے وہ ساڈے جنت دے وچ ہوئی نا اس کو تو پچھو پھر نہیں دیکھن جانا وہ تے ہو گئی ہے اے گاٹی حقیقت ہے اچھا بھائی توجہ بخاری شریف سماعت فرماؤ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اجے تک مسلمان نہیں مسلمان بعد میں ہوئے مسلمان آخری گل ہے کہ دیکھ میں گل ختم کر چلی یا سہن پہ سنا ایک سنا میں تھوڑا بھی خیال ہے کہ اپنا بھی خیال ہے حضرت عروہ بن مسعود اجے تک مسلمان نہیں سن حضرت مسلمان بعد میں ہوئے کافراں دی طرف فوصلہ حدیبیہ دے مقام تے آئے نا حضور دے کول پتہ کی ویکھدے نے حضور کی کر رہے ہیں حضور وضو فرما رہے ہیں سبحان اللہ حضور کی کر رہے ہیں حضور وضو فرما رہے ہیں حضرت عروہ بے خیر حضور وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ بہت کھڑے ہیں ابو بکر صدیق عمر پاک عثمان پاک علی پاک تین صحابہ کھڑے ہیں پتہ کی کر رہے ہیں جڑے حضور کے جسم نال لگن والا پانی نہیں وہ صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دے اس پر پہلے گل مٹی دی سی تو پانی مٹی تے پانی دا بڑا پہلا رشتہ ہے انسان مٹی اور پانی نال ہی بنیا ہے تو کیا گیا اچھا بھائی توجہ حضور کے جسم نال لگن والا پانی صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دے ہتھاں تے لا کے چہرے تے حضور ناک مبارک صاف کرتے سن صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دے سبحان اللہ قربا بیٹھ کے نا کافر تو واپس چلے گئے کافر بولو کافرو مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں بھائی سب لوگ زیادہ قرآن زیادہ مسئلہ زیادہ سی کافر زیادہ ہوتے چند مسلمان نے اسی کیوں نہ مقابلہ کر سکتے اور میں کہہ دوں میں بھی کیا ہے نا جو میں بھی کیا تو سنی لے تو ہوگا کی بے گہن دست سینا علوہ کہندے نے لیکن میں سنچو کرنا علوہ کہندے نے لیکن حضور کو لگیا نا حضور وضو فرما رہے سن حضور کے جسم نال نسبت والا جڑا پانی سی نا صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے سن علوہ تو کی کہنا چاہنا ہے علوہ کہندے نے جڑے صحابہ حضور کے جسم نال لگن والا پانی زمین تے نہیں ڈگن دیندے اپنے نبی دے جسم تے تلوار کیوں نہیں برداشت کریں گے اپنے نبی کے جسم کے تلوار میں برداشت کریں گے میں گل مکھانا چاہنا تے تھانوں سمجھانا چاہنا وہ جس پانی دی نسبت حضور کے جسم دے نال ہو رہی جس پانی دی نسبت حضور دے نال ہو جائے وہ صحابہ پانی زمین تے نہیں ڈگن دیندے صحابہ اس پانی دا اتنا حیا کرتے ہیں زمین تے نہیں ڈگن دیندے تے جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جنہیں صحابہ حضور کے جسم نال لگن والے پانی دے قطرے دا اتنا حیا کرتے ہیں تے نبی دے جگر دے ٹکڑے دا کتنا حیا کرتے ہیں ایک جناب میں آخر جگہ میں دسنا چاہنا اسی صحابہ والے بھی ہاں
اہل بیت والے میاں جڑے صحابہ حضور دے جسم نال لگن والے پانی دے قطرے دا اتنا حیا کردے نے حضور دے جگر دے ٹکڑے دا کتنا حیا کردے ہون گے اللہ کیڑا پانی حضور دے جسم نال تھوڑی دیر لگا ہے صحابہ اس پانی دا اتنا حیا کردے نے جڑے حضور دے خون نے صحابہ انہاں دا کتنا حیا کردے ہون گے حسن حسین دا کتنا حیا کردے ہون گے اور میں دسنا چاہنا کیڑا پانی حضور دے ہتھاں دے نال لگ جائے حضور دے چہرے دے نال لگ جائے صحابہ اس پانی دا اتنا حیا کردے نے جڑے صبح و شام میرے نبی دے سینے تے کھیڈدے نے حسن حسین دا کتنا حیا کرے آگے پھر میں دسنا چاہنا وا لوگوں عظمت لے لگے بھول نہ جانا لوگوں عظمت لے لگے بھول نہ جانا لوگ کہتے ہیں حضرت کہ صحابہ سجدہ دارہ دا حق آ گئے کہتے ہیں ایک ہی جملہ دینا حضرت عمر پاک دا دور ہے تمہاری غنیمت آیا سارے ہم پتا ہے سارے ہم ایک ایک قصہ دیتا ایک ایک قصہ دیتا تو ملا دے حسن حسین آیا دو حصے دیتے سبحان اللہ اللہ بن عمر کہ میں نے عمر جب پتر ابا جی میں تو آٹا پتر بھی ہاں جب کہ بدر چنار سا ہاتھ جگہ تلال سام میں تسی ایک دیتا ہے حسن حسین میں دو دیتے رہے حضرت عمر پاک کہ میں نے پتر اے دس تیرا نانا حسنین نانے لگا ہے تیری ماں حسنین دے ماں ورگی ابا جی کوئی نہیں فرمایا پھر نانے دو ہی بندے ہائے ہائے نانے دو ہی بندے جملہ آخری دیکھو کیتا ہے جنا کم سمجھ جاسی انہوں نے بالکل دھیمے لہجے نال کرنا چاہنا حضرت عمر نے دو حصے دیتے ایک فالتو دیتا کیوں حضور نے پتر نے سجدہ دارہ دے بیٹے نے دو حصے دیتے فیصلہ تجھے خود فریا سمجھے دسو جڑے صحابہ زہرہ دے پتران دا حق بھی کھان دیتے ماں دا حق میں کھانے تے پھر مل کے پڑھو جناب صحابہ نے سامنے ہی درس دیتا عظمت پھول نہ جانا عظمت پیشاب چل کر کے بیٹھا رہو پیر صاحب کی محبت ہے علماء کی محبت میں تقریر کرنا پیا نہیں کہ میں جناب 10 منٹ آ کے بالکل چلیا جانا سی مل کے پڑھ لو تاکہ سیدہ کی بارگاہ کے اندر حاضری لگ جائے جنیا بھی گرس کے آ کے تسی بیٹھے ہو اور صحابہ کا بھی پیار کرنے والے نے اہل بیت کا بھی پیار کرنے والے نے اور نہ دے جڑے شہزادے نے اے بھی جناب محب صحابہ نے محب اہل بیت نے اے بھی درس ہی دے رہے پڑھو عظمت لے لگے بھول نہ جانا اتنا بنام حسن حسن پتہ کون ہے اتنا بھی نسبت حضور دے بڑے نواز دنالے اکی اتنا دے نام دنال جبار بھی لگ جائے جبار دا میں صبح قرآن اٹھا کے بیٹھ رہا جبار دا میں کیے حسن بھی ہے جبار بھی ہے نرم بھی ہے سخت بھی ہے تے مل کے پالو نرمی اندر بھی یہی کہہ رہے ہیں سختی اندر بھی یہی کہہ رہے ہیں عظمت لے لگے بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا لہر کی باتوں میں آیا لوگوں نسبت بھی مانیا صحابہ دی نسبت بھی حضور دے نالے اہل بیت دی نسبت بھی حضور دے نالے پھر میں دسنا چاہتا ہوں اسی صحابہ نال پیار
کیتا ہے جب جناب عبد الجبار زہدی صاحب نے اپنی نظر اٹھائی ہے نا حسن جبار صاحب نے اپنا فیض دے دیتا ہے اے جب نگاہ بنایا دکھ دیئے بڑی دیا نسلیں بھر جاتی ہیں پھر کیوں نہ کھڑے یہ کہا ہے ولی میں یہ تاثیر دیکھی یہ کہا ہے ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگل کی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آخری کا اللہ اکبر غوث پاک بڑی عظیم ہستی ہے ایک بڑے بڑے محدث گزرے نے جنہوں مناظرہ کیتا نام میرے ذہن چکی آ رہا بڑا مشہور نام ہے ابن جوزی محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ نا تصوف نو نہیں منتے سن انہیں کتاب بھی لکھی جی تبلیغ ایک نا تصوف کے خلاف تصوف نو پیرا فقیران جی نے آیا نہیں اللہ کرے کو بابا ٹکرے میں نے کہا کہ ٹکر گیا نا بابا ہے پھر بابے کا نام ہی لایا تھا بابو نے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بھائی پھر انہوں نے کتاب لکھی خلاف کے نام انہوں نے کہا میں نہ مننا انہوں پیرا فقیران ایک مرید سی غوث پاک بندار تھوڑا میرا اپنا اس نے یار من نہ من نکلی چاہتے سے نا میں تو اپنے غوث کی بارگاہ سے آیا غوث کی بارگاہ سے آیا اچھا اٹھتے باندھے محدث ابن جوزی آ گئے انہوں نے کہا تو بیٹھ میرے غوث کی بیٹھ سکتے سامنے جیسی گہر میں کھانے آنا انہوں نے بھی آنا سن غوث پاک کی تعلیم کا کوئی پتہ نہیں کوئی دس سکتا غوث پاک کتنے کتابیں لکھی ہیں غوث پاک کتنے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے تعلیم کی ہے سن اتنا پتہ ہے کہ بیڑا ڈوبیا انہوں نے کھایا ہے گیارہویں منائی تھی کھانا پینا پاس یہ غوث پاک میں نہیں بھائی غوث پاک بچ بچ لوگ کھڑک کے مر جاتے بے شک اتنا تگڑا پولیس غوث ہی رہے اچھا بھائی وہ رہنا دیکھا نا ابن جوزی آ گئے جناب تے انہوں نے شروع کر دی تفسیر ایک تفسیر کی تھی ترجمہ کیتا ابن جوزی کہنے نے میں ہوندا ہے دوسرا کیتا ہوندا ہے تیسرا ہوندا ہے چوتھا تاکہ 10 کی 11 تفسیراں غوث پاک نے کیتیاں نا ابن جوزی کہندے نے میں نے چاہیے تو 12ویں کیتی نا کوئی بھی پتہ تاکہ ایک روایت کے اندر 40 تفسیراں کیتیاں غوث پاک نے ایک تفسیر کے اندر 7 تفسیراں کیتیاں نے غوث پاک نے ایک ایت دی ایک ایت میں 40 تفسیراں کیتیاں نا تے 11 تو بعد 10 تو بعد ابن جوزی کے اندر میں کچھ بھی نہیں ہونی ایک تفسیراں کیتیاں انہاں تفسیر قال سبحان اللہ تو میں کیا ہوں میں کرنے لگا تفسیر حال ہے سبحان اللہ ساتھی بلا جانے تفسیر قال کی ہے تفسیر حال کی ہے یہ بھی چلو آج تعالیٰ نے سمجھا دینا کہ ولی دے دار وچوں کچھ لے کے جانا چاہیے جی یہ نا تفسیر قال ہے قال کے اندر کہنے میں جو کہہ رہا ہوں زبان وچوں تواڈے کنا تک پہنچ گیا میرا کہنا تواڈے کنا تک پہنچ گیا کدھر تک پہنچ گیا کرنا تک ایک تفسیر قال تفسیر حال پتہ کی ہے جڑے غوث بولتے سن کہن دے سن کرنا تک نہیں اے حال ایتھے تک پہنچنا قال ہے ایتھے تک پہنچنا حال ہے جب جناب سب تفسیراں غوث پاک نے کیتیاں نا فرمایا اے سب تفسیراں قال اور جناب ہم تفسیر حال تے گل کرنے ہیں ایک کی تفسیر میرے غوث پاک نے حال تے کیتی نا محدث ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے غوث پاک دے قدمہ جا گئے کہتے ہیں غوث پاک دی ساریاں گلاں چھڈو اپنا مرید بناؤ تہاڈا غلام بننا چاہتا ہے پھر کیوں نہ لگی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ
اس پیر کی اپنی داڑھی کوئی نہیں لوگوں کی اس کے دکھائی دیکھو پیر صاحب پوری داڑھی اور ملک کی عورت فیض دیکھو وہ موڑے تو چلیا اتھے پوچھا اتھو چلیا بابے شہر ہی کوئی نہیں بابیاں بھی بھائی چل رہا میرے بھائی جان اپنا پیر کو دیکھو اس بات کہتے ہیں پیر دی نظر نہ پتہ کی ہونی چاہیے اس بات مانتے ہیں یار بھی کتنا نکال گیا وہ کہتے ہیں پیر دی نظر مرید دی جیب سے نہیں ہونی چاہیے پیر دی نظر مرید دل تے ہونی چاہیے کہ یار اس ہاتھ اپنا میرے ہاتھ وچ دیتا ہے یہ دو پیسے نہیں لینے یہ دل کو میں بدلنا ہے جب پھر نگاہ پہنی ہے نا مرید دے دل دے پھر جناب مرید پڑھتا ہے اگر جب پڑھتا ہے نا اندر دی دنیا بھی بدلتی ہے تو پھر کہتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر میں بدلتی ہزاروں کی تقدیر میں بنا نام جوڑ جاؤ اچھے آشکانے نام جوڑ جاؤ صرف انہاں پر نہ جاؤ جنہاں پر بہت سارا پیسہ ہے آج کل بڑے بڑے پیر تکے نے یہ تو میں نہیں پتا نظر آ رہا ہے جتنا کام سچا ہوتا ہے تو بندے تھوڑے ہوتے ہیں قسم میں بڑا آزمایا میں کہا بہت سارا کام جو ہے علی جان میں جتنے جناب بڑیاں نیا آواز بڑیاں جناب ہوتے سارے ہوتے بکے ہوتے بڑے پر جتنے ساج لفظ ہے نا ہوتے ہیں تو آٹے میرے جماڑے بندی نہ دیں جتنے ہوں دیکھو نا کافرہ کو دو بہت سارے تعداد سی اور اسلام کو کتنے جیسا نہ سمجھو سی پورے آپ چاہتے بچوں کو جو روٹ سن جن میں فیض آگے رہ کے چلنا ہے اس فیض میں اپنے سینے کے اندر بتاؤ اس فیض میں رہ کے چلو انشاءاللہ دنیا میں سکتے ہیں آخرت میں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کا میری حدیث قبول فرمائے اپنے مزاج کے مطابق تقریر نہیں کی تھی اور معاملات ایسے سرمانے پھر بھی ماشاءاللہ جنہاں فیض سی انہوں نے نظر سی کام دیئے بہتر میرا اضافہ سے 15-20 منٹ سے ختم کرنا بعد میں صحیح نگاہ ہوئے تو بڑا بہت ہو جاتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی حلال کی تقدیر دیکھی واقعہ ویا الحمدللہ رب العالمین